عظیم سورہ بقرہ آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سابقہ آیات میں جو متقی بندوں کی خوبیاں بیان کی گئیں، یعنی نماز قائم کرنا، غیب پر ایمان رکھنا اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا اور آخرت پر یقین رکھنا، تو ایسے لوگوں کا اجر اور ایسے لوگوں کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں۔ تو یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر یہ بیان کیا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی سے مراد کیا ہے؟ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے، یعنی کہ ایسے بندوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت نصیب فرمائے گا۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت اور کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، یہ اور بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ اب یہ لوگ جن کے پاس یہ خوبیاں پائی جائیں گی، یعنی کہ نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آسمانی کتابوں پر کما حق ہو ایمان رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ ان لوگوں کو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں یہ خوشیاں مل جائے، دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سعادت اگر نصیب ہو جائے تو پھر وہ نور علی نور ہوتا ہے، سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد اگر بندے کو کوئی خوبی نہ بھی ملے، کوئی آزمائش کا سامنا اسے کرنا پڑتا رہے، تو اصل مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کی جانب سے کامیابی کو پائے۔ آخرت میں کامیابی مل جائے تو بھی وہ دنیا کی کامیابی کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا جو صرف کافر ہی بلکہ اس کا کفر اور عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر اب تک ایک گروہ کا قرآن میں تذکرہ کیا، سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ وہ گروہ کون ہے؟ ایمان والا گروہ ہے۔ اب اس کے بعد جس گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا، اور وہ ہے کفار، اور وہ ہے کفار۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ یہ لوگ بالکل بھی اسلام لے کر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ پھر پورا جزیرہ عرب بھی اسلام کے سائے میں داخل ہو چکا تھا، اسلام کے سائے عاطفت میں داخل ہو چکا تھا۔ اب ان کی جو بڑی سزائیں جو اللہ نے بیان کی، یعنی مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان والوں کی خوبیاں پیدا فرمائے، اور اللہ ہم کو کفار اور ان کے اعمال اور ان کے عادات و اطوار سے محفوظ رکھے، عافیت پر رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔